السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ معزز سامعین کرام، کل کے 73ویں پارٹ میں آپ نے نجاشی بادشاہ کے سلسلے میں جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، امام ابن قیم کے حوالے سے اور کچھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ نے بات سنی تھی۔ ہم نے کل کے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر کیا کچھ ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو ان کا قول ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو واقدی کے قول کے مطابق یہ ذی الحجہ سن 6 ہجری میں تھا۔ سن 6 ہجری کا معاملہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ جب عمرہ حدیبیہ ہو چکا تھا، مطلب عمرہ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ بیہقی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ موتا کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، مطلب کوئی الگ الگ بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ یہ سلسلہ خط و کتابت فتح مکہ سے پہلے تھا، فتح مکہ سے پہلے تھا خط و کتابت کا سلسلہ۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا تھا کہ کس وقت جب اس نے پوچھا تھا کہ محمد غداری یا وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ان سے ایک مدت تک معاہدہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایسا کہا تھا انہوں نے۔ تب فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ بخاری میں ہے کہ یہ وہ وقت تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو سفیان سے معاہدہ تھا۔ پھر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو بھی خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے یا جزیہ کا مطالبہ تھا، مگر یہ وہ نجاشی نہیں جس کی جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے سلسلے میں یہ جو کہا تھا کہ رجل صالح، اور اس کو لے کر آپ سیکولر ڈیموکریسی سے جوڑو اور یہ کہو کہ یہاں کے سارے حالات غیر نظام اسلامی میں ان حالات کو لا کر کے منطبق کرو، تو یہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ اب یہ بات میں ایک اور بات ذکر کر دوں، تیسرا فارق بیان کر کے اور اس کا ازالہ بیان کر کے خلاصے کے طور پر پھر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ نجاشی جو ہے ایک آسمانی شریعت پر قائم تھا، اور وہ آسمانی شریعت جس کے احکام میں اکثر تحریف نہیں ہوئی تھی،
جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس میں تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے وہ واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ فیصلہ لایا گیا رجم کے سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح سے سزا دے کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کا جو معاملہ تھا، زناکاری اگر کوئی کرتا تھا، حالانکہ اس کتاب میں بھی آیت رجم موجود تھی، انہوں نے اس پر انگلی رکھ لیا، آگے پیچھے کا سنا دیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جو ایک بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بولیے کہ یہ جو انگلی انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ ہٹائیں۔ تو جس نجاشی بادشاہ کے سلسلے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، جس نجاشی بادشاہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور اس سے استدلال کر کے غیر نظام اسلامی میں غیر اللہ کی کتاب سے فیصلے کروانے کو یا پھر غیر اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو آپ جائز قرار دے رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس وقت نجاشی بادشاہ جو تھا وہ آسمانی شریعت پر ہی قائم تھا، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ہی وہ قائم تھا، وہ تورات پر عمل کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ یہ آپ کو کیسے حکم بنا رہے ہیں، آپ کو کیسے فیصلہ کرنے والا آپ کو بنا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تورات میں اللہ رب العالمین جب تورات میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک طرف اس کو لے لیں اور دوسری طرف جس سے استدلال کر کے نظام جمہوریت کو یہ صحیح کرتے ہیں، اس میں ووٹنگ کو اور الیکشن کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ شریعت جس پر نجاشی بادشاہ تھا ولو بالفرض اگر مان لیا جائے، تو ایک وہ شریعت جس شریعت پر نجاشی بادشاہ قائم تھا وہ شریعت، اور دوسری وہ شریعت جو اس وقت نظام جمہوریت میں نافذ ہے۔ دونوں کا موازنہ کرو آپ تو دیکھو گے کہ دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ وہاں پر وہ اللہ کے احکام کو ماننے والا تھا، یہاں پر یہ اللہ کے احکام کو نہ مان کر انسان کے لیے احکام نافذ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی آپ اس سے لا کر اس کو کمپیئر کر کے اس کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں، وہ الگ چیز یہ الگ چیز، اور دونوں کو ملا کر کے آپ ایک کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا دلیل بھی کچھ ایسی دو یا بات بھی کچھ ایسی کرو کہ کچھ عقل میں بیٹھے، سمجھ میں آئے۔ یہ مارو گھٹنا پھوٹے آپ، وہ اللہ کی شریعت کا ماننے والا، یہ اشار کی شریعت کا ماننے والا، اور دونوں کو لا کر کے آپ جوڑ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ تو جبکہ موجودہ اسمبلیوں کی یہ حیثیت نہیں ہے، جبکہ اصل اور فرع میں یہ تینوں فارق پائے گئے تو یہ قیاس کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی قیاس کیا جائے گا، کسی بھی چیز پر اگر قیاس ہوگا تو کوئی واقعہ ایسا موجود ہوگا جو اس کے عین مطابق ہو یا جو اس سے ملتا جلتا ہو، اور کوئی واقعہ کسی چیز میں اگر آپ قیاس کر رہے ہو اور معاملہ بالکل الٹ ہو، وہاں پر الگ ہو یہاں پر الگ ہو، تو قیاس اس پر آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا قیاس کرو گے تو آپ کا وہ قیاس باطل ہوگا۔ اب تیسری بات چوتھی بات کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، جس علاقے میں وہ رہتا تھا، وہ دور دراز اور علم سے بے بہرا خطہ تھا، کافی دور کا معاملہ تھا،
ظاہر سی بات ہے کہ اور ہمارے اس زمانے کی طرح اس زمانے میں ذرائع ابلاغ، ذرائع مواصلات اس طرح کے نہ تھے جیسے آج کے زمانے میں موجود ہیں۔ اگر ابھی یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، امریکہ کے آدمی سے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے، لمبے سفر کر کے لوگوں کو جانا پڑتا تھا۔ اب ایک طرف آدمی یہ کہے کہ نجاشی بادشاہ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہے اور انہوں نے غیر نظام اسلامی میں زندگی گزاری اور اس کے قوانین کو انہوں نے مانا، اس کے احکام کے مطابق انہوں نے فیصلہ کروایا، وہاں پہ جا کر رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جا کر رہے تو کچھ نہ کچھ معاملات تو آئے ہوں گے، حالات تو بنے ہوں گے، ایک اٹکل دماغ کی۔ تو وہ دور دراز کا علاقہ تھا اور جیسے ذرائع ابلاغ آج موجود ہیں ویسے ذرائع ابلاغ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اور یہ ہوتا تھا اس کی وجہ سے کہ ایک ہی جگہ میں مدینہ میں جو قانون نافذ ہو چکا وہ حبشہ میں نافذ نہیں ہوتا تھا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب بات وہاں تک پہنچے گی تب آدمی اس کو نافذ کرے گا، اس سے پہلے کیسے نافذ کر دے گا؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی تھی، نجاشی کے اوپر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے۔ تو ہوتا یہ تھا اس وجہ سے کہ بہت سے قوانین سالوں بعد جا کر پہنچتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے علاقے کے کچھ لوگ احکامات پہنچنے سے قبل ہی انتقال کر جاتے تھے۔ نہیں، ایک شریعت آج ایک آیت یہاں پر نازل ہوئی کہ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی مدینہ میں، ابھی یہی آیت وہاں پر نہیں پہنچی، نجاشی بادشاہ کے پاس میں وہاں نہیں پہنچی، ان تک کہ یہ حکم نہیں پہنچا، لیکن وہ ایمان لا چکا تھا، وہ ایمان لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، کے جو ساتھی تھے وہ وہاں پر موجود تھے، وہ فیصلہ چل رہا تھا آپ کے بقول چل رہا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ما انزل اللہ کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو مولانا صاحب کہ بغیر تحکیم بغیر ما انزل اللہ، یہ ایسا کرنے والا آدمی کافر ہے۔ اور بڑے بڑے مفتی مفت خور، مفت کی کھانے والے، اپنے نام کے آگے بڑے بڑے القاب لگانے والے، یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تحکیم بغیر ما انزل اللہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، حاکمیت کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا حکم بندوں کے اوپر چلنا چاہیے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جہاں پر آپ جیسا جاؤ، جیسا دیش رہے ویسا بھیس بنا لو آپ، گویا منافق کے ساتھ جاؤ آپ منافق ہو جاؤ، کافر کے ساتھ جاؤ آپ کافر ہو جاؤ، مشرک کے ساتھ جاؤ آپ مشرک ہو جاؤ، کیوں ہی ماننا ہے اللہ رب العالمین پر؟ تو وہ تو مدینہ کے منافقین بہتر تھے آج کے مسلمان سے، کہ کم سے کم ساتھ میں تو تھے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے بھی۔ لیکن آج کے زمانے کا یہ مولوی، آٹھواں عجوبہ مولوی، اگر آج کے زمانے کا یہ اس وقت موجود رہتا تو اس سے 2 قدم آگے رہتا تھا۔ یہ پیدا نہیں ہوا، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل حدیث بنا دیتا، سمجھ رہے نا، وہابی بنا دیتا، سنی بنا دیتا، بریلوی بنا دیتا، کچھ نہ کچھ تو بنا دیتا۔ اتنا خطرناک ہے مولوی، ایسی تعویلیں لا کر کے پیش کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کے کام چل رہے ہیں۔ ادھر اللہ رب العالمین کا حکم کچھ نازل ہو رہا ہے، اس کی زبان میں یہ کہ توحید حاکمیت کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں، کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کئی طرح کے تعویلات لا کر کے پیش کرے گا۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ بعض دفعہ تو ایسے علاقوں کے کچھ لوگ احکامات پہنچنے سے قبل ہی انتقال کر جاتے تھے، جبکہ وہی احکام دوسرے علاقوں میں کافی عرصے سے مروج ہوتے تھے،
اس کی مثال ہم بخاری سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے. بخاری شریف کی حدیث. بخار آتا ہے ان کو مگر بخاری نہیں آتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نماز کے دوران سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے تھے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم نجاشی بادشاہ کے پاس سے یہاں آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا نماز کی حالت میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اور جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے آپ کا جواب اس وجہ سے نہیں دیا تھا کیونکہ میں نماز میں مصروف تھا. نماز میں مصروف تھا. گویا ایک ہی حکم جو ان کی موجودگی میں پہلے ایسا تھا کہ سلام نماز کی حالت میں بھی اگر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے تھے. لیکن جب وہ ہجرت کر کے گئے, ہجرت کر کے جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. پتہ چلا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے یا یہ بات ختم کر دی گئی ہے. اور اس کا پتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تک نہیں پہنچا, جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کبار صحابہ میں سے تھے اور بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو وہی بات جو یہاں پر رائج ہے, یہ جب یہاں سے غائب ہے تو وہاں پر ان تک یہ بات نہیں پہنچی کہ وہ اپنے اس عمل سے وہ رک جاتی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی چیز معلوم ہوئی اور معلوم ہونے کے بعد میں بھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ نماز جیسی حالت میں, نماز کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی دن میں ایک وقت نہیں پڑھتا, 5 وقت نماز پڑھتا ہے. گویا ریگولر دہرائے جانے والی عبادت میں یہ عمل تھا. اور وہ بھی جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ریگولر ایک ساتھ چل رہا ہے. اب یہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ اکرام بھی جو سلام کرتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے, اور پھر جب آپ نے جواب دینا بند کر دیا تو یہ ریگولر میں یہ بات تھی. تو یہ چیز عبداللہ ابن مسعود تک پہنچنی چاہیے تھی نا, لیکن یہ بات ان تک نہیں پہنچی. مگر اس میں ہونے والی یہ تبدیلی ابن مسعود تک نہ پہنچ سکی تو ایسا شخص جو دور دراز کے علاقے میں رہنے والا ہو اور وہ عربی سے بھی واقف نہ ہو تو وہ بدرجہ اولا معذور ہے کہ اسے کسی حکم شرعی کی خبر نہ پہنچے. اب اگر نجاشی بادشاہ نے کسی طرح کا ایسا عمل کیا جو آپ کی شریعت میں موجود تھا یا موجود نہیں تھا, یا پہلے موجود تھا بعد میں منسوخ ہو گیا, انہوں نے ایسا عمل کیا تو وہ نادانستگی کی بنا پر کہ یہ شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی, قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور یہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ فتح مکہ کے موقع پر عرفات کے میدان میں, حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اس سے پہلے ہی نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, ساری کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کا اعتراض اور اصل جو صورت ہے وہ
اور دونوں حالتوں میں جو فرق ہے وہ فرق بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، یعنی نجاشی اور موجودہ قانون ساز اسمبلیوں کا، نجاشی کی حالت نجاشی کا معاملہ اور موجودہ قانون ساز اسمبلیوں کا معاملہ، دونوں کا آپ کے سامنے ہے کہ نجاشی کا معاملہ کیا تھا اور یہ قانون ساز اسمبلیوں کا معاملہ کیا تھا۔ نجاشی کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک کافر بادشاہ تھا، جب اس نے سنا کہ ایک شخص ایمان کی دعوت دے رہا ہے تو وہ فوراً ایمان لے آیا، فوراً اس نے ایمان لے آیا اور اس کی دعوت کو تسلیم کر کے اس کے تابع ہو گیا، اور جو کچھ اس داعی کی طرف سے اسے پہنچا، جو کچھ اس داعی کی طرف سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بادشاہ کو، نجاشی بادشاہ کو پہنچا، اس نے اس کو مانا اور اس پر عمل کیا، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ تمام ادیان سے علیحدہ ہو کر صرف اس دین اسلام کا ہو گیا ہے۔ دین کی مخالفت، تمام امور سے برت کا اعلان کیا، دین اسلام کی خاطر بادشاہت اور ملک چھوڑنے کے لیے بھی وہ تیار تھا، مگر اسلام کے مکمل ہونے سے پہلے، یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر اسلام کی تکمیل سے قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف صورتحال بالکل مختلف ہے، جیسے اس پہلی صورت پر قیاس کیا جا رہا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ زبردستی وہ ذمہ داری اپنے سر لے رہے ہیں جس کا حکم یا اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ اب یہاں پر بندے کے لیے قانون بنائے، اسلام میں اللہ بندے کے لیے قانون بنائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں، ایک مشرق کی بات کر رہا ہے تو دوسرا مغرب کی بات، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی کھڑا ہو گیا اللہ رب العالمین کے برابر میں آ کر، مقنن کون ہے، قانون ساز کون ہے، دنیا کو چلانے کا طریقہ بتائے گا کون، اللہ رب العالمین، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی آ گیا تو وہ مشرک نہیں ہوا، وہ مشرک نہیں ہوا، وہ طاغوت نہیں ہوگا۔ صرف اتنا جانتے ہو آپ کہ اذا جاوز العبد عن حد، جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے۔ اب یہاں پر بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اپنا نائب بنا کر کے اس دنیا میں پہنچایا اور احکام دیے، کانسٹیٹیوشن دیا، ایک مینیفیسٹو دیا، ایک نظام حیات عطا کیا۔ آپ نے اس نظام حیات کو چھوڑ کر ایک غیر کے نظام حیات کو لے لیا، تو یہ کیسے؟ اچھا، اس زمانے میں اگر کوئی اسلام سے نظام لینے کی بجائے چنگیز خاں کی بنائی ہوئی کتاب الیاسک سے احکام لے تو وہ کافر، اور آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے منضبط کیے ہوئے قوانین کو آپ لے لیں اور اس کے مطابق آپ کی زندگی کا چلنے لگے تو آپ مومن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے الگ فرمان اور کسی کے لیے الگ فرمان؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ وہ اس کام کے مرتکب ہو رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزیں ہیں سب حرام، جتنی بھی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں سب حلال، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا۔ انہوں نے حرام ذرائع اختیار کر لیے، یعنی شرک کو توحید کے حصول کا ذریعہ بنایا، معصیت کو اطاعت کا وسیلہ بنا لیا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور حجت تمام ہو چکی ہے۔ بھائی آپ اگر نجاشی کا حوالہ دے رہے ہو تو نجاشی کا معاملہ اس وقت کا ہے
اس وقت کا ہے کہ جب شریعت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ لا کر کے استدلال اس کا ایسے زمانے پر کر رہے ہو کہ جب شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو سوال میں جو پہلے جو اشکال میں یہ جو آیا تھا کہ نجاشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجل صالح، نیک آدمی تھا، تو وہ نیک آدمی تھا جس کی جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس نجاشی کے بارے میں آپ تصور کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نجاشی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کل کے وہ درس میں بھی بات آئی کہ وہ نجاشی الگ تھا، اور یہ نجاشی جس کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ الگ ہے۔ اسی بات کو امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ بھائی میں کوئی مودودی کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، ہے نا، ابن کثیر کا حوالہ، ابن قیم الجوزی کا حوالہ، کہ بھئی انہوں نے کہا کہ یہ نجاشی وہ نجاشی نہیں ہے جس کو آپ نجاشی سمجھ رہے ہو، یہ غلط فہمی کا آدمی شکار ہو گیا ہے۔ اب غلط فہمی آپ پیدا کر لو اپنے اندر، اور یہ جو حالات کا تجزیہ کر کے یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے نچوڑ کر کے جو رکھ رہے ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دو، تو آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ شریعت کبھی ایسی اجازت نہیں دے سکتی کہ غیر اللہ کی آدمی غیر اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کی بھی اطاعت کرے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ غیر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور جو غیر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ کل کے درس میں وہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ وزیر خزانہ تھے، اور آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ نامانکن پتر نہیں بھر سکتے، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اس لائق ہوں مجھے اس مقام پر رکھا جائے۔ اور پھر ایک چیز اور آتی ہے کہ بادشاہ کے دین کے مطابق فی دین الملک غیر نظام اسلامی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا تھا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کل کے درس پر بات کریں گے۔ نجاشی کے سلسلے میں یہ جو باتیں تھیں، کل کے درس میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، یعنی نجاشی کے سلسلے میں جو باتیں ہیں یہ پارٹ نمبر 72، 73 اور آج کا یہ 74واں جو پارٹ تھا وہ اسی پر تھا۔ اب انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، اور جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ بادشاہ کے دین کے مطابق یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا اور نظام طاغوت کو وہ نظام طاغوت تسلیم نہیں کرتے تھے، اس سلسلے میں ہم اگلے درس میں، کل کے درس میں انشاءاللہ ہم تو گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، اور یہ جتنی بھی تعویلات لوگ پیش کر رہے ہیں ہم ان کا جواب پیش کر رہے ہیں، تاکہ ووٹ دینے سے پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس نے ووٹ دیا دین اسلام کی جگہ اس نے دین جمہوریت کو چن لیا، اور جس نے دین جمہوریت کو چن لیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب وہ چاہے نام کا مسلمان کیوں نہ باقی رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اس کی یہ ساری چیزیں اس کے کوئی کام آنے والے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، اچھی بات برے خیالات سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر کچے دھاگے کی طرف جا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ ڈیموکریسی کی مثال ایک کچے دھاگے کی سی ہے، میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ڈیموکریسی کی مثال یہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے،
جو دکھتا بہت بڑا ہے، جال اس کا پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں کمزور ایمان کے جو پتنگے کی شکل میں جو رہتے ہیں، جو کمزور ایمان کے رہتے ہیں، وہ جا کر کے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جن کا ایمان مضبوط ہے وہ اس میں کبھی نہیں پھنستے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک جال ہے جو ہم کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس جال سے وہ اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین وہ لوگ جن لوگوں نے تجھ کو ووٹ دے دیا ہے، کم سے کم ان کے دلوں میں یہ توفیق دے کہ تجھ کو ووٹ دینے کے بعد میں وہ نظام جمہوریت کو ووٹ نہ دیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔